بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 21 اور دوسرے پارے کا رکوع نمبر 5، یہ آدھا ہو چکا تھا، اس کی تفسیر آدھی باقی ہے۔ تو یہاں سے انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، ان آیتوں کی رکوع تک، آخر رکوع تک تفسیر باقی تھی، وہ میں تفسیر انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں بیان کرتا ہوں، اور پھر اس میں جو ہمیں علمی نقطے جو پتہ چلتے ہیں، کچھ نقطوں کی باتیں، وہ انشاءاللہ میں مختصراً بیان کروں گا۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، تمہارے اوپر اللہ نے صرف مردار کو حرام قرار دیا ہے۔ مشرکین نے اپنی طرف سے بہت سے جانوروں کو حرام کر دیا تھا نا، بتوں کے نام پہ چھوڑتے تھے، پچھلے ایپیسوڈ میں نے بتایا تھا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے تو صرف مردار کو حرام کیا ہے، خون کو حرام کیا ہے، لحم خنزیر کو، سور کے گوشت کو، وما اہل بہ لغیر اللہ، اور وہ جانور جس پر اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے اس کو حرام قرار دیا ہے۔ تو میں نے آپ سے یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو قرآن کا صرف ہے، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تو صرف کا مطلب یہ نہیں کہ صرف یہی حرام ہے، کتے بلی حرام نہیں ہے، بلکہ صرف کا مطلب یہ ہے کہ تم جن چیزوں کو حرام قرار دیتے ہو، یعنی کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جن کو اے مشرکو تم بھی حرام سمجھتے ہو، ہم بھی حرام سمجھتے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کے دین میں ہی حرام چلی آ رہی ہیں، جیسے کتا بلی، یہ چیزیں تو عرب حرام سمجھتے ہی تھے۔ تو ان میں سے جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک چیزیں ہیں، ان میں سے یہ والی تو اللہ نے حرام قرار دی ہیں، جن کو تم نے خود سے اپنے طور پر حرام قرار دے دیا، وہ والی حرام نہیں ہے۔ یہ میں کافی تفصیل سے پچھلے ایپیسوڈ میں اس کی ڈیٹیل بیان کر چکا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ بھئی صرف مردار حرام ہے، والدم، اور خون حرام ہے، یعنی یہ چیزیں تو تم حرام نہیں سمجھتے۔ ہوتا یہ تھا کہ مشرکین جو تھے نا، وہ مردار کھا لیا کرتے تھے۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ نے نجاشی کے سامنے جو تقریر کی تھی، اس تقریر میں نجاشی نے جب پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، کیا دعویٰ ہے، تو حضرت جعفر طیار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعریف کی، اس میں یہ بھی بتایا کہ اے بادشاہ، اے شاہ، ہم مردار بھی کھا لیا کرتے تھے، تو ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ یہ تم پر حرام ہے۔ تو یعنی کچھ حرام چیزیں ایسی تھیں جن کو مشرک بھی حرام سمجھتے، مسلمان بھی، کچھ چیزیں ایسی تھیں جن کو مشرکین نے حلال کر دیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جن کو تم نے حلال کر دیا ہے نا، ان میں یہ والی چیزیں حرام ہیں، باقی وہ سب چیزیں حلال ہیں جن کو تم خود سے حرام سمجھنا شروع کر دیا تم نے، جیسے جانوروں، بتوں کے نام پہ جانور چھوڑ کر اپنے اوپر حرام کر لیتے ہو، یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ تو تم پر مردار حرام ہے۔ مردار کسے کہتے ہیں؟ مردار کہتے ہیں، اس کی تفسیر قرآن میں دوسرے مقام پر آئی ہے، والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ، چار قسم کے جانور۔ المتردیہ، وہ جانور جو اوپر سے گر کے ہلاک ہو، کسی بلندی سے گر کے۔ النطیحہ، وہ جانور جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مارا ہو، ٹکر ماری اور وہ مر گیا ہو۔ والموقوذہ، وہ جانور جس کو پتھر مار کے ہلاک کیا گیا ہو۔ وما کیا ہے، المنخنقۃ، ہاں المنخنقہ، وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کے مارا ہو۔ تو المنخنقہ، گلا گھونٹ کے مارا جانے والا جانور۔ المتردیہ، بلندی سے گر کے ہلاک ہونے والا جانور۔ النطیحہ، الموقوذہ، جس کو پتھر مارا گیا ہو، اور نطیحہ، جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ سے مارا ہو۔ خلاصہ یہ نکلا کہ کوئی بھی جانور کسی حادثے کے نتیجے میں مر جائے، یا یا طبعی موت مر جائے، تو وہ تو مردار میں ہے ہی داخل، اس کو تو سبھی مردار مانتے تھے۔ تو خود سے اس کی وفات ہو جائے، اس کی موت ہو جائے، تو وہ تمام کے تمام جانور اسلام میں مردار ہیں، اور صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان کو اللہ کا نام لے کے ذبح کیا گیا ہو، جیسے کہ سورہ انعام میں آتا ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، وہ جانور جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا، اس جانور کو تمہیں کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اسلام کا ایک طے شدہ حکم ہے، تبھی ہم یہ کہتے ہیں مشینی ذبیحہ حلال نہیں ہے، جو آج کل برازیل میں اور مختلف ملکوں میں ایک مشین چلا دی جاتی ہے، مشینی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ رہی ہوتی ہے، تو یہ حرام نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا نام کسی انسان نے لیا ہو تو، اور باقاعدہ اس کو پراپر طریقے سے ذبح کیا گیا۔ اس کے فقہی احکام بہت تفصیل طلب ہیں،
جامعۃ الرشید کا ایک ادارہ ہے حلال فاؤنڈیشن، آپ گوگل پہ سرچ کریں گے تو وہ آ جائے گا. تو دنیا کے مختلف ملکوں میں حلال میٹ اور حلال جتنی بھی پروڈکٹ ہیں کھانے پینے کی، ان سے متعلق اس ادارے سے آپ کو بہت اچھی معلومات مل سکتی ہیں. ان کی کافی ریسرچ ہے دنیا میں. والدما، اور فرمایا خون بھی حرام ہے. ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے. وما اہل بہ لغیر اللہ، اس کا لفظی ترجمہ تو یہ ہے کہ وہ جانور جس پہ اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے. احلال کہتے ہیں بچہ جب پیدا ہوتا ہے نا تو فاستحل صارخاً، استحلال اور احلال کا ایک ہی مطلب ہے. وہ زور سے جب آواز مارتا ہے نا، چیخ مارتا ہے پیدائش کے بعد، تو اس عمل کو استحلال کہا جاتا ہے عربی میں. تو اہلا اکرما کی طرح، یعنی وہ جانور جس پہ اللہ کے علاوہ کا نام پکارا جائے. تو لفظی مطلب تو اس آیت کا یہی ہے کہ وہ جانور جس پہ اللہ کے علاوہ کا نام پکارا جائے. جیسے آپ جانور ذبح کرتے ہوئے نبی کا نام لیتے ہیں، کسی بت کا نام لیتے ہیں، کسی فرشتے کا نام لیتے ہیں، تو وہ جانور بھی مردار ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں اس آیت کے مفہوم میں صرف وہ جانور داخل نہیں ہے جس پہ اللہ کے علاوہ کا نام لیا جائے، بلکہ یہ ٹرم بن چکی تھی مشرکین میں. وہ جانور جو غیر اللہ کے نام پہ وقف کر دیا جائے اس کو بھی ما اہل بہ لغیر اللہ کہا جاتا ہے. یعنی بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں نا کہ لغت میں ڈکشنری میں اس کا معنی کچھ اور ہوتا ہے، لیکن پھر وہ ایک ٹرم بن جاتی ہے. جیسے میں بار بار ایک مثال دیتا ہوں، صلاۃ یہ جو لفظ ہے یہ ڈکشنری میں تو دعا کو کہتے ہیں، لیکن جب یہ اسلام میں یہ لفظ آیا تو یہ نماز کے معنی میں استعمال ہونے لگا. دعا کے معنی میں بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن زیادہ استعمال نماز کے معنی میں. تو مشرکین وہ جانور جو اپنے بتوں کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے، اس جانور کو بھی اہل لغیر اللہ کہا جاتا تھا، اہل بہ لغیر اللہ، کہ یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے ہے. تو اس میں وہ جانور، اب دو طرح کے جانور آ گئے. ایک تو وہ جانور جس پہ ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام نہ لیا جائے، دوسرا وہ جانور جو اپنے معبودوں کو خوش کرنے کے لیے چھوڑ دیا جائے. تو وہ عرب چھوڑ دیا کرتے تھے. اس کا تذکرہ انشاءاللہ سورہ مائدہ میں آئے گا، ہم وہاں پڑھیں گے کہ ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام. عرب کیا کرتے تھے کہ بھئی یہ گائے جو ہے، یہ جو اونٹ ہے، اس اونٹنی نے اتنے مادہ بچے دے دیے ہیں تو اب یہ بڑی مقدس بن گئی ہے، تو فلاں بت کے نام پہ اس کو چھوڑ دو، یعنی فلاں معبود کو خوش کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا جائے، اب یہ اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا. تو اسلام نے اس جانور کو کے کھانے کو بھی حرام قرار دیا اور اس عمل کو بھی حرام قرار دیا. عمل بھی حرام ہے کہ اس طرح جانور کو اپنے اوپر حرام کر دینا بتوں کے نام پہ چھوڑ کے، یہ بھی حرام ہے تمہارے اوپر. اور بعض دفعہ ایسے کرتے تھے کہ جس نر نے جو ہے وہ کراس کر کے، مادہ سے کراس کر کے، اس نر کی کراس کرنے کی وجہ سے جو کچھ مخصوص تعداد میں اگر مادہ نے بچے جن دیے تو وہ نر بھی مقدس بن جایا کرتا تھا ان کی نظر میں. اس نر اونٹ کو بھی چھوڑ دیا کرتے تھے کہ بس اب اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا، اس کو کھانے پینے دو. آج بھی ہندو یہ کام کرتے ہیں، گائے کو ماتا بنا کے مقدس سمجھ کے اس کو چھوڑ دیتے ہیں کہ بھئی اب اس کو ہاتھ نہیں لگانا ہے. تو یہ سب چیزیں اسلام میں حرام ہیں. اللہ نے فرمایا فَمَنِ اضْطُرَّ، ہاں جو مجبور ہو جائے. آپ سفر میں ہیں، کھانے کو کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، ایسی جگہیں کہ آپ نے اگر نہیں کھایا تو مر جائیں گے، اس کو مجبوری کہتے ہیں. غیر باغ ولا عاد، مجبوری ہو اور اس درجے کی غیر باغ، آپ کا مقصد بغاوت نہ ہو، ولا عاد اور حد سے تجاوز نہ ہو. بغاوت کا مطلب یہاں مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ آپ کا مقصد یہ نہ ہو کہ اس حرام کو کھانے سے آپ چسکے لینا چاہتے ہیں، لذت حاصل کرنا چاہتے ہیں. یہ ایک نوع کی بغاوت ہے. یعنی کہ مثال کے طور پر آپ سفر میں ہیں، سب کچھ ختم ہو گیا تو خنزیر کا گوشت کے علاوہ کچھ بھی نہیں آپ کے پاس، یعنی جنگل میں خنزیر گھوم رہے ہیں، تو اب جان بچانے کے لیے آپ بقدر ضرورت کھا سکتے ہیں. تو طالب لذت نہ ہو، یہ نیت نہ ہو کہ یار میں یہ ٹیسٹ کر کے دیکھتا ہوں یہ کیسا ہوتا ہے، تو یہ پھر بغاوت کے زمرے میں آئے گا. ولا عادن، اور حد سے تجاوز نہ ہو. کیا مطلب؟ اتنا کھایا جائے کہ آپ کی جان بچ جائے. یہ نہیں کہ آپ نے جناب اس کے کوفتے بنا کے کوفتوں کا سالن پکا لیا کہ جی جنگل میں سب لوگ مر رہے تھے تو انہوں نے کہا یار اب تو جان بچانے اس کے علاوہ ہمارے لیے ممکن نہیں ہے، تو چلو جی خنزیر ملا، اس کو کاٹ کے اب آپ اس کے کباب بنا کے کھا رہے ہیں اور پیٹ بھر کے کھا رہے ہیں. نہ، بس اتنا کہ آپ کی کمر سیدھی ہو جائے اور آپ مرنے سے بچ جائیں، اتنا کھا سکتے ہیں آپ.
تو اللہ فرماتے ہیں جو شخص مجبور ہو گیا اس حال میں کہ وہ بغاوت کرنے والا بھی نہ ہو اور حد سے تجاوز کرنے والا بھی نہ ہو، فلا اسم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، غفور الرحیم، معاف کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ تو رحم ہی تو ہے کہ اتنی شدید ٹینشن میں اس نے ہمیں اجازت دے دی کہ بھائی بھوک سے مرنا بہت تکلیف دہ عمل ہے، تو کوئی بات نہیں، کھا سکتے ہو۔ ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب، بے شک وہ لوگ جو اللہ نے نازل کردہ، جو اللہ نے احکام نازل کیے کتاب میں، اس کو چھپاتے ہیں اور اس کے بدلے میں چند ٹکے خریدتے ہیں، اولئک ما یاکلون فی بطونہم الا النار، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں بھر رہے۔ تو یہاں پھر وہی بات ہے کہ اس آیت میں جو رکوع میں جو مضمون چل رہا ہے وہ چل رہا ہے کہ اللہ کے حلال کو حلال سمجھو، خود سے اپنے اوپر حرام نہ کیا کرو۔ تو بعض دفعہ مذہبی رہنما جو، یعنی ایسے لوگ آپ کو ہر معاشرے میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو مذہب کے معاملے میں بڑے متشدد بھی ہوتے ہیں، ان کا یہ ایک ذوق ہوتا ہے کہ یہ بھی ناجائز ہو جائے، یہ بھی ناجائز ہو جائے، ان کو اس میں تقویٰ نظر آتا ہے۔ تو ایسے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے بھی بعض اہل علم کیا کرتے ہیں کہ وہ بیجا پابندیاں لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ بعض دفعہ غیر مذہب والوں کو خوش کرنے کے لیے پابندیاں لگائی جاتی ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی ہم نے کتاب میں نازل کیا، تو جو بھی ان آیتوں کو چھپائے گا اور اس کے بدلے میں لوگوں سے چند ٹکے حاصل کرے گا، یہ ٹکے عزت کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، پیسوں کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں، تو اللہ فرماتے ہیں یہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ کے سوا کچھ بھی نہیں بھر رہے۔ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن اللہ ان سے ہم کلام نہیں ہوگا۔ یاد رکھیں قرآن میں دوسرے مقام پہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ان سے ہم کلام ہوگا، تو ایک جگہ آتے ہیں ہم کلام ہوگا، یہاں آ رہا ہے ہم کلام نہیں ہوگا، تو یہاں کلام سے مراد ہے رحمت والا کلام۔ جیسے ہم کسی سے کہتے ہیں نا جاؤ میں تم سے بات نہیں کروں گا، تو مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ بات جس سے دوستی جھلکتی ہو وہ میں نہیں کروں گا۔ گالیاں دینے پر آئے گا تو آپ کو پتہ ہے ایسا آدمی برا بلا بھی کہنا شروع کر دیتا ہے اور اس کے خلاف بھی بولنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بات کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ رحمت والا کلام، وہ کلام جس سے اللہ کی رحمت جھلکتی ہوگی، محبت والا کلام، ایسا کلام اللہ ان سے نہیں کرے گا، غضب والا کلام کر سکتا ہے۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور اللہ ان کو گناہوں سے پاک نہیں کرے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم دیا مگر انہوں نے ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیا۔ والعذاب بالمغفرہ، اور مغفرت کے بدلے میں عذاب خرید لیا انہوں نے۔ فما اصبرہم النار، کیسا صبر ہے ان کا آگ پر۔ کتنی عجیب آیت ہے یہ، اور کیسے جہنم سے اللہ ہمیں ڈرنے کی ترغیب دے رہا ہے کہ وہ علماء یا وہ اہل علم جو اللہ کی آیات کو چھپاتے ہیں صرف لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، تو اللہ فرماتے ہیں ان کو جہنم کی آگ پہ صبر کیسے آ گیا۔ ان کو تو پتہ ہے کہ اللہ کی آگ برحق ہے، ایک عامی آدمی، ایک جاہل آدمی ہو سکتا ہے اس کو نہ پتہ ہو، لیکن ان کو تو پتہ ہے کہ اللہ کی آگ کیسی ہے اور کیسے اللہ نے اپنے بندوں کو عذاب دیے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ کیسے جہنم کی آگ پہ صبر کر لیتے ہیں۔ ذالک، یہ آگ ان کو اس لیے ملے گی، بِأَنَّ اللَّهَ نَزَّلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ، اللہ نے تو کتاب کو حق کے ساتھ نازل کر دیا تھا۔ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي الْكِتَابِ، اور جو لوگ کتاب میں اختلاف کر رہے تھے، مان نہیں رہے تھے اس کتاب کو، لفی شقاق بعید، وہ مخالفت میں پڑے ہوئے تھے۔ تو ان کی مخالفت سے یہ نہیں ثابت ہوتا کہ یہ کتاب برحق نہیں ہے، کتاب کا برحق ہونا یہ تو بالکل طے شدہ ہے۔ تو جب کتاب کا برحق ہونا، اس کے مضمون کا برحق ہونا ثابت ہے، تو پھر اہل علم اس کو لوگوں کے سامنے بیان کیوں نہیں کرتے، اس کی آیتوں کو کھول کھول کے بیان کیوں نہیں کرتے۔ یہ تو اس رکوع کا اگلا حصہ تھا جو میں نے کمپلیٹ کیا۔ اس میں ہمیں کیا اسباق ملتے ہیں، میں مختصراً نمبر وار ان کو بیان کر دیتا ہوں۔ پہلا سبق بالکل واضح ہے کہ جیسے حرام کو حرام سمجھنا لازم ہے، ایسے ہی اللہ کے حلال کو حلال سمجھنا بھی لازم ہے۔ اور حلال کو حلال سمجھنے کے دو طریقے ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ اس کے ساتھ حلال والا معاملہ کریں، آپ اپنی کسی طبعی وجہ سے آپ اس حلال کو استعمال نہیں کر رہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن اگر کوئی اس حلال کا ارتکاب کر رہا ہے تو آپ اس پہ اعتراض نہ کریں، تو حلال کو مکمل حلال سمجھا جائے۔ دوسری بات یہ کہ حلال کو حرام کرنا ایسے بھی ہوتا ہے کہ بلا وجہ قسمیں کھا کھا کے
جیسے مشرکین بتوں کے نام پہ جانوروں کو چھوڑ کر اپنے اوپر حرام کر لیتے تھے، تو یہ بھی غلط ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہ قسم اٹھا لی اپنی زوجہ کو خوش کرنے کے لیے کہ میں شہد نہیں کھاؤں گا، یہ تفصیلی واقعہ ہم انشاءاللہ 28ویں پارے میں پڑھیں گے۔ یا ایک روایت کے مطابق آپ نے قسم اٹھا لی کہ اپنی باندی کے قریب نہیں جاؤں گا میں، تو اس پہ اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل کی، لیما تحرم ما احل اللہ لک، جو چیز اللہ نے حلال کی اپنے اوپر کیوں حرام کر رہے ہیں قسم کھا کے؟ تو قسمیں کھا کے بھی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ ایک چیز نہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہے، نہ گورنمنٹ کی طرف سے اس کے کھانے پر کوئی پابندی ہے، بلکہ گورنمنٹ کو بھی اجازت نہیں ہے کہ خام خواہ میں لوگوں پر پابندیاں لگائے۔ اسی آیت کے تحت علماء نے یہ بھی استدلال کیا ہے کہ گورنمنٹ اگر کسی چیز کو اللیگل قرار دے گی تو اس میں لوگوں کی مصلحت اگر ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر مصلحت نہیں ہے تو گورنمنٹ کو بھی کسی چیز کو خام خواہ میں اللیگل قرار دینے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر گورنمنٹ نے ایسا کیا تو عوام پر اس قانون کو فالو کرنا بھی لازم نہیں ہے۔ بعض چیزیں ایسی گورنمنٹ نے ویسے ہی کہہ دیا بھئی یہ الاؤ نہیں ہے، تو جب اللہ نے الاؤ کیا ہوا ہے تو آپ کیسے اس پہ پابندی لگاتے ہیں؟ تو ایسی بہت ساری چیزیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی حکم دیا کہ قسم کھا کے بھی اپنے اوپر چیزوں کو حرام نہ کیا جائے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی قسم کے توڑنے کا حکم دیا۔ تو آج بھی اگر کوئی قسم اٹھا لیتا ہے کہ میں یہ نہیں کھاؤں گا، میں یوں نہیں کروں گا، میں یہ نہیں کروں گا، تو اس پر قسم وہ توڑ دے اس کو اور کفارہ ادا کر دے۔ ایک تو یہ پتہ چلا۔ دوسری بات یہ پتہ چلی کہ اللہ نے شیطان کی یہ خصلت بیان کی ہے کہ شیطان برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، تین چیزیں بتائی ہیں، برائی کا حکم، بے حیائی کا حکم، اور اللہ کی طرف وہ چیزیں منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں کہی ہیں۔ تو تین چیزیں، برائی، بے حیائی اور اللہ کی طرف جھوٹ۔ پہلی چیز کو تو سب مانتے ہیں کہ شیطان برائی کا حکم دیتا ہے، یہ تو سب کو پتہ ہے۔ دوسری چیز بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ بےہودگی اور بے حیائی پھیل رہی ہے، تو اب اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی۔ جو لبرل لوگ ہیں نا، نام نہاد لبرلز، وہ اس بے حیائی کی بہت ساری دلیلیں دیں گے کہ ایکچولی کسی معاشرے میں جب عورت کو بہت ہی پردے میں آپ پابند کریں گے تو اس معاشرے میں عورت گھٹن سے مر جائے گی وغیرہ وغیرہ، اتنے الٹ پٹانگ، عورت کو مردوں کے شانہ بشانہ آنا چاہیے۔ تو اسلام نے اس کے خلاف دلائل نہیں دیے، سیدھا سیدھا کہہ دیا کہ بے حیائی کی طرف کوئی بھی دعوت دے رہا ہے تو وہ شیطان کی دعوت ہے، اس میں تمہارا فائدہ نہیں ہو سکتا۔ تو ہمارے لیے دو رائے نہیں ہے، ہمارا حکم جو اللہ کا حکم ہے وہ یہی ہے کہ عورت کو پردہ کرنا بہرحال پڑے گا، اور ہر وہ چیز جس کو جو بے حیائی کی طرف لے کر جائے وہ اسلام میں ناجائز اور حرام ہے۔ اور تیسری چیز اللہ کی طرف وہ چیزیں منسوب کرنا جو اللہ نے نہیں کہی ہیں۔ دیکھیے مشرکین اللہ کی طرف یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ چیز اللہ نے حرام کی ہے، یہ چیز اللہ نے جائز کی، ایسا نہیں کہتے تھے، عمل ایسا کرتے تھے جس سے حلال حرام ہو جائے اور حرام حلال ہو جائے۔ تو یہ عمل بھی آپ اگر کر رہے ہیں نا ایسا، تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ آپ ان چیزوں کی نسبت اللہ کی طرف کر رہے ہیں، کیونکہ حلال و حرام کرنا اللہ ہی کا اختیار ہے۔ تو اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے، نقطہ پتہ چلتا ہے کہ بھائی آپ کوئی بھی چیز اللہ کی طرف بغیر تحقیق کے منسوب نہ کریں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت بھی حقیقت میں اللہ ہی کی طرف نسبت ہے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، متفق علیہ، صحیح حدیث ہے کہ جس نے جان بوجھ کر مجھ پہ جھوٹ باندھا وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ تو اس لیے احادیث کو آگے پھیلانے میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ من گھڑت حدیثیں آپ ممبر پہ یا واٹس ایپ پہ یا فیس بک پہ بغیر تحقیق کے آگے پھیلاتے رہیں گے تو یہ نبی کی طرف جھوٹ کی نسبت، اور نبی کی طرف نسبت در حقیقت اللہ کی طرف نسبت ہے، کیونکہ دین کی کوئی بھی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں فرماتے، وہ اللہ ہی کے حکم سے فرما رہے ہوتے ہیں۔ اسی آیت کے تحت میں علمی نکتے کی ایک اور بات آپ کو بتاؤں۔ صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص نے جھوٹا خواب بیان کیا اس کو قیامت کے دن مکلف بنایا جائے گا کہ وہ جو کے دانوں میں گرہیں لگائے، حالانکہ دانے میں گرہ لگانا ممکن نہیں ہوتا،
یعنی ایک انتہائی مشکل کام کا اس کو حکم دیا جائے گا، ظاہر ہے وہ نہیں کر سکے گا تو اس کے عوض میں اس کو آگ میں ڈالا جائے گا۔ اور ایسی ہی ایک اور شدید وعید ہے اس شخص کے بارے میں جو جھوٹا خواب بیان کرے۔ اب دیکھیں جھوٹ بولنا اسلام میں بذات خود بہت بڑا گناہ ہے، لیکن جھوٹا خواب بیان کرنا اس سے بھی بڑا گناہ ہے۔ ایک روایت میں اعظم الفریہ کہا گیا ہے اس کو، یعنی بہت بڑا جھوٹ۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام جھوٹ میں اور خواب جھوٹا بیان کرنے میں اتنا فرق کیوں رکھا شریعت نے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے۔ یعنی جب آپ کو خواب آتا ہے نا، اس میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو۔ تو اگر آپ جھوٹ بیان کریں گے تو آپ امکان کے درجے میں اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر رہے ہیں، یعنی اللہ نے ایک چیز آپ کو نہیں دکھائی، آپ پبلک میں بیان کر رہے ہو۔ جیسے آپ کو کوئی بہت اچھا خواب آیا کہ آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، یعنی آیا نہیں، آپ لوگوں میں بیان کر رہے ہیں کہ آج میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آج میں نے یہ دیکھا، آج میں نے یہ دیکھا۔ جب لوگ یہ خواب سنیں گے تو عقیدت میں جھومیں گے، لوگ سمجھیں گے بھائی عین ممکن ہے اللہ کی طرف سے ہمارے حضرت جی کو خوشخبریاں مل رہی ہوں، حالانکہ آپ نے وہ چیز دیکھی نہیں ہے۔ تو لوگ اس کی نسبت کریں گے اللہ کی طرف کہ اللہ اس کو نواز رہا ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ جھوٹا خواب بیان کرنا بھی اسلام میں عام جھوٹ کی نسبت زیادہ بڑا جرم ہے، کیونکہ خواب میں امکان کے درجے میں نسبت اللہ کی طرف سے ہو سکتی ہے، یعنی اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو جب آپ جھوٹ بیان کر رہے ہیں تو گویا امکان کے درجے میں بھی آپ نے اللہ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دی ہے، ایک چیز جو اللہ نے دکھائی نہیں آپ وہ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ تو اس میں وحی کا 46واں حصہ ہے، یعنی وحی سے اس کی مناسبت ہے۔ تو جیسے جھوٹی وحی گھڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے، کوئی پیغمبر یہ کام نہیں کر سکتے، تو ایسے ہی جھوٹا خواب بیان کرنا بھی جھوٹی وحی کے جیسا تو نہیں لیکن اس قریب اس سے مشابہت اس کی ہے۔ اس لیے جھوٹا خواب بیان کرنا بھی اسی آیت کے تحت داخل ہے کہ تم اللہ کی طرف وہ چیز منسوب کر رہے ہو جو اللہ نے کہی نہیں ہے۔ اسی رکوع میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل اللہ قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، کہ دنیا میں جتنی بھی گمراہیاں ہیں ان کی جڑ ہے باپ دادا کو فالو کرنا، چاہے باپ دادا برحق نہ بھی ہوں۔ دیکھیے باپ دادا اگر برحق ہیں تو ان کو فالو کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے سورہ یوسف میں ہے واتبعت ملۃ آبائی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا میں اپنے باپ دادا کے دین کو فالو کرتا ہوں، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق، کیونکہ ظاہر ہے وہ برحق تھے۔ تو اگر آپ کے باپ دادا برحق ہیں تو آپ ان کو فالو کریں، لیکن اگر آپ کے باپ دادا کے بارے میں آپ کو دلیل سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سیدھے راستے پر نہیں ہیں تو پھر آپ ان کو فالو نہ کریں۔ اور قرآن میں جگہ جگہ یہ مضمون بیان کیا کہ جب بھی ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو قرآن نازل کیا اس کو فالو کرو تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم نے اپنے ابا دادا کو پایا ہے۔ تو میں نے بہت سے غیر مسلموں سے یہ بات سنی ہے کہ ہم چونکہ ہندو گھرانے میں پیدا ہوئے لہذا ہم اسی پہ چلیں گے اور اللہ اسی پہ ہماری بخشش کرے گا۔ عیسائی کہتے ہیں ہم چونکہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوئے ہم اسی کو فالو کریں گے، اللہ اسی پہ ہماری بخشش کرے گا۔ تو یہ دلیل درست نہیں ہے۔ ایک عیسائی نے کہا کہ میں چونکہ عیسائی گھرانے میں پیدا ہوں لہذا اللہ یہ چاہتا ہے میں عیسائی بن کے رہوں۔ میں نے کہا اچھا، خدا نخواستہ چوروں کے گھر میں پیدا ہو جاتے تو کیا یہ اللہ اس کی علامت ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ تم چور بنو؟ تو یہ بالکل غلط دلیل ہے۔ اور اسی آیت میں یہ بھی داخل ہے کہ صرف باپ دادا کو دین کے معاملے میں فالو نہیں کیا جاتا، غلط رسومات میں بھی باپ دادا کو فالو کیا جاتا ہے۔ جہیز کی رسم ہمارے معاشرے میں کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا کلچر ہے۔ اور شادی بیاہ میں جو طوفان بدتمیزی ہو رہا ہے کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارا کلچر ہے۔ بہت سے علاقوں میں بہنوں کو وراثت نہیں دی جاتی، وہ کہتے ہیں ہمارا کلچر ہے کہ ہمارے یہاں بہنوں کی وراثت نہیں ہوتی۔ بہت سے علاقوں میں لڑکیوں کی شادی ان کی مرضی کے بغیر ہوتی ہے، ان سے پوچھا ہی نہیں جاتا۔ جب ان سے بات کی، میرے سب تجربے ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں، جب ان سے کہا جاتا ہے یار بیٹی کی شادی اس کی مرضی کے بغیر جائز نہیں ہے، تو کہہ رہے ہیں ہمارا کلچر ہے، ہمارے یہاں بچیوں سے نہیں پوچھا جاتا۔ تو بس کلچر 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 کلچر۔ تو بھائی پھر قیامت کے دن جو ہے نا، جب آخرت میں اللہ تعالیٰ بخشش کریں ان لوگوں کی جو اہل ایمان ہیں کہ جنہوں نے اللہ کو اور قرآن و سنت کو فالو کیا وہ جنت میں جائیں، تو پھر آپ ان کی فہرست میں کھڑے نہ ہونا، بلکہ آپ کہنا کہ اللہ میں تو اپنے کلچر کو فالو کرتا تھا۔ تو اگر اس بیس پہ اللہ آپ کی بخشش کر دے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس بیس پہ آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ اسی آیت میں ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً،
کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کو آپ جب ہدایت کی طرف پکارتے ہو تو اللہ نے اس کی مثال دی ہے جیسے ایک جانور وہ صرف اپنے مالک کی آواز سنتا ہے، اسے پتہ چلتا ہے کہ کچھ کہہ رہا ہے، مطلب اس کی سمجھ میں نہیں آتا. تو ایسے ڈھیٹ لوگ بھی دنیا میں ہول سیل کے حساب سے موجود ہیں کہ جب آپ ان کو ان کے سامنے حق بیان کریں گے تو ایسے ہے جیسے بھینس کے سامنے بین بجانا. تو ان لوگوں کے اس ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے، اس ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ہمیں دعوت کے مشن میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. یہ ایسے لوگ رہیں گے مارکیٹ میں. اور قرآن میں یہ جو اللہ نے فرمایا تم پر اللہ نے مردار کو حرام قرار دیا ہے، تو اسی آیت کے تحت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کا مسلک ہے کہ سمندر میں صرف مچھلی حلال ہے، مچھلی کے علاوہ سمندر کی دوسری کوئی مخلوق حلال نہیں ہے. اس میں جھینگا بھی داخل ہے. امام ابو حنیفہ نے جھینگے کے بارے میں صراحت تو نہیں کی ہے، لیکن صرف مچھلی کو حلال قرار دیا ہے. اور یہی امام ابو یوسف کا اور امام محمد کا بھی مسلک ہے. دوسری طرف جو تینوں امام ہیں، امام احمد ابن حنبل، امام شافعی، امام مالک رحمہم اللہ تعالی، ان کے نزدیک مچھلی کے علاوہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے. ان کی دلیل قرآن مجید کی دوسری آیت ہے جس میں آتا ہے احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ. کیونکہ جھینگا ہمارے یہاں بہت کھایا جاتا ہے نا، تو میں نے سوچا اس آیت کے تحت اس مسئلے کو بھی میں ڈیٹیل سے بیان کر دوں. پھر جھینگے کے بعد پھر لوگ کیکڑا بھی کھا رہے ہیں، پھر اور بھی چیزیں، تو اختلافی مسئلہ کچھ دلائل سے سامنے آ جائے اس آیت کی روشنی میں تو اچھا ہوگا. پھر آپ کی مرضی، آپ جس رائے کو بھی فالو کریں وہ آپ کا ہیڈک ہے، وہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے. تو قرآن مجید میں سورہ انعام ہے یا سورہ اعراف ہے، میں اسپیسیفک سورت کا نام مجھے یاد نہیں ہے، یا آپ دیکھ سکتے ہیں گوگل پہ سرچ کر کے بھی آیت احل لکم صید البحر وطعامہ متاعا لکم وللسیارہ، کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال کر دیا گیا ہے، تمہارے فائدے کے لیے بھی اور مسافروں کے فائدے کے لیے بھی، یہ تمہارے لیے حلال ہے. اس آیت کی روشنی میں امام مالک، امام احمد ابن حنبل اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالی، ان تینوں بڑے بڑے اماموں کی رائے یہ ہے اس آیت کی روشنی میں کہ سمندر کی ہر مخلوق حلال ہے. کیونکہ جب شکار حلال ہے تو ظاہر ہے کھانا بھی حلال ہوگا، تو اس لیے وہ کہتے ہیں ہر چیز سمندر کی کھانا جائز ہے. لیکن امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں یہ آیت عام نہیں ہے کہ ہر چیز حلال ہے. وہ کہتے ہیں جس سیاق و سباق میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس سے پہلے والی آیت میں جو تذکرہ چل رہا ہے وہ احرام کی حالت کا تذکرہ چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اس سے پہلے والی آپ آیتیں جا کے دیکھیں گے کہ یا وحرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، کہ ایمان والو تمہارے لیے خشکی کا شکار حرام ہے جب تک تم حالت احرام میں ہو. یعنی حالت احرام میں اگر تم نے خشکی پہ شکار کیا تو یہ عمل تمہارے لیے ناجائز ہے. اور پھر اللہ نے اس کا کفارہ بیان کیا ہے کہ جس درجے کا جانور تم نے شکار کیا ہے تو اسی درجے کی تم پر جو ہے نا جانور تم پہ لازم ہے کہ تم صدقہ کرو. اور پھر آگے فرمایا کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہاں یہ نہیں کہ سمندر کی ہر چیز حلال ہے، بلکہ اصل میں اس آیت میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ احرام کی جو پابندیاں ہیں ان پابندیوں کی وجہ سے جو شکار حرام ہوتا ہے وہ صرف خشکی کا حرام ہوتا ہے، سمندر کا حرام نہیں ہوتا. قطع نظر اس سے کہ سمندر کے شکار میں کون کون سی چیزیں حلال ہیں یہ اس آیت کا مدعا ہی نہیں ہے، اس سے بحث ہی نہیں کر رہی ہے آیت. صرف یہ بتا رہی ہے کہ تمہارے لیے حالت احرام میں خشکی کا شکار تو حرام ہے، سمندر کا حرام نہیں ہے، کیونکہ وہ تمہارے فائدے کے لیے، مسافروں کے لیے اور تمہارے لیے وہ اللہ نے ایک فائدے کی چیز بنائی ہے، وہ تم کھا سکتے ہو. باقی امام حنیفہ کے دیگر دلائل کیا ہیں کہ مچھلی کے علاوہ تمام چیزیں حرام کیوں ہیں؟ قرآن مجید سے دو دلائل بہت مضبوط ہیں. پہلی دلیل یہ والی آیت انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تمہارے لیے مردار حرام ہے. تو اور حدیث میں آتا ہے احلت لنا میتتان، دو مردار ایسے ہیں جو ہمارے لیے حلال کر دیے گئے. بالکل صحیح حدیث ہے یہ. السمک والجراد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. یہ ٹڈی ایک جو نہیں، جو ٹڈی دل جسے کہتے ہیں، دل جو کھیتوں کو چٹ کر جاتی ہے، یہ ٹڈی مردار ہونے کے باوجود حلال ہے اور مچھلی حلال ہے. تو امام حنیفہ فرماتے ہیں کہ دیکھو سمندر اللہ نے
جانوروں میں ہر قسم کے مردار کو حرام قرار دیا اس آیت کی روشنی میں، اور اس کے علاوہ بھی آیتیں ہیں اس بارے میں، اور حدیث میں آتا ہے صرف 2 مردار کو مستثنیٰ کیا گیا ہے، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی۔ تو پتہ چلا مچھلی اور ٹڈی کے علاوہ جو بھی جانور طبعی موت مرے گا یا جس کو ذبح نہیں کیا جائے گا وہ سارے کے سارے حرام رہیں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سمندر کی جتنی بھی مخلوق ہے وہ سب مردار ہی ہوتی ہے، اس کو ذبح نہیں کیا جا سکتا، تو وہ سب اسی کے آیت کے تحت داخل ہو گئی مردار میں۔ صرف ایک مچھلی ایسی ہے جو مردار، ہم جب شکار کرتے ہیں ذبح تھوڑی کرتے ہیں، تو مردار ہونے کے باوجود وہ حلال ہے۔ تو ایک دلیل تو بہت مضبوط یہ ہے امام حنیفہ کی۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ نبی کا ایک وظیفہ یہ ہے یحرم علیہم الخبائث، کہ جتنی بھی خبیث چیزیں ہیں نبی تم پر حرام کر دیں گے وہ۔ اور اللہ نے ہمیں بار بار قرآن میں خبیث چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، اور خباثت کی ڈیفینیشن کیا ہے اس کا کوئی لگا بندہ ضابطہ اسلام نے بیان نہیں کیا، بلکہ ہر وہ چیز جس سے انسانی طبیعت کو یعنی بہت زیادہ گھن آتی ہو اور عمومی طور پر آتی ہو، یہ نہیں کہ ایک آدمی کو اچھی لگ رہی ہے، بہت سے لوگوں کو کوفتے ان کو پسند ہوتے ہیں، ان کو اچھے نہیں لگتے، لیکن ایک عمومی طور پر جس میں بھی مزاج میں سلامتی ہوگی نا، اس کو وہ اس کی طرف طبیعت مائل نہیں ہوگی۔ ہاں اب چائنا کا کوئی آدمی ہو جو بچپن سے ہی کھاتا آ رہا ہو تو اس کو تو کسی چیز سے گھن نہیں آتی، ایک نارمل لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں، مثال تھوڑی سی نامناسب ہے لیکن وہ سمجھ میں آئے گی کہ اب یہ جو مادہ منویہ جو مرد کے جسم سے نکلتا ہے، یہ بعض ائمہ کے نزدیک پاک چیز ہے، امام حنیفہ کے نزدیک ناپاک ہے، لیکن بعض امام اس کو، امام شافعی اس کو پاک کہتے ہیں، لیکن پاک کہنے کے باوجود یہ حلال نہیں ہے۔ کیوں؟ خبیث چیزوں میں سے ہے، تو ہر پاک چیز حلال نہیں ہوتی انسان کے لیے۔ تو سمندر کی جتنی مخلوق ہے پاک تو ہے، امام صاحب کہتے ہیں حلال نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بھی اگر آپ سمندر کی چیزوں کو حلال قرار دے دیں نا قرآن کی اس آیت کی وجہ سے کہ تمہارے لیے سمندر کا شکار حلال ہے، تو ہر چیز، تو سمندر میں تو ایسا گند نکلتا ہے کہ کوئی بھی نہیں دنیا میں کھاتا اس کو، اتنی گندی گندی چیزیں، سمندر کا پھر مینڈک بھی حلال ہو جائے گا۔ تو ظاہر ہے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ وہ تمام چیزیں جن کے بارے میں جو ہے آیت میں آتا ہے کہ سمندر کا شکار حلال ہے، تو اس سے تمام چیزیں مراد نہیں ہیں بلکہ صرف مچھلی مراد ہے اس سے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ ہمارے لیے 2 مردار کو حلال قرار دیا گیا ہے، مچھلی اور ٹڈی۔ تو اس لیے یعنی وہ پھر میں نے خود ساحل سمندر پہ دیکھا ہے، سمندر سے ایسی ایسی چیزیں نکلتی ہیں، بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں ان کو مچھیرے حرام مچھی کہہ دیتے ہیں، یعنی ان کو خود لگ رہا ہوتا ہے بھائی یہ انسانوں کے کھانے کی چیز نہیں، ایسی اس میں سے بدبو آ رہی ہوتی ہے اور ایسی ایسی گندی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو اس لیے امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کی جو رائے ہے وہ احتیاط پر مبنی ہے اور بہت مضبوط رائے ہے، وہ ہلکی رائے نہیں ہے کہ بھائی مچھلی کے بارے میں تو واضح دلائل سے ملتا ہے، باقی چیزوں کا نہیں پتہ، تو مچھلی ہی کو ہمارا حلال کہیں گے۔ اور ویسے بھی گوشت کسی بھی قسم کا ہو اس میں اصل حرمت ہے، جب تک کہ حلال ہونے کی دلیل نہیں ہوگی اس کو حرام ہی سمجھا جائے گا۔ رہا مسئلہ جھینگے کا، تو جھینگے کے بارے میں بر صغیر کے علماء میں اختلاف ہے، یعنی جو امام حنیفہ کی رائے کو فالو کرتے ہیں تو اب ان میں بھی اختلاف ہے کہ جھینگا حلال ہے یا ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، مکروہ تحریمی ہے۔ تو جو حضرات کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی قسم میں داخل ہے وہ اس کو جائز کہتے ہیں، جو کہتے ہیں جھینگا مچھلی کی قسم نہیں ہے وہ اس کو ناجائز کہتے ہیں۔ اب میں دونوں کے دلائل آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی قسم میں داخل ہے ان کے دلائل یہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ڈکشنری کی، عرب ڈکشنری کی جتنی بھی کتابیں آپ اٹھا کے دیکھیں اس میں جھینگے کو مچھلی لکھا ہوا ہے، یعنی جھینگا مچھلی، جھینگا مچھلی، جھینگا مچھلی، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ مچھلی ہے لہذا کھا سکتے ہیں۔ لیکن جو علماء کہتے ہیں کہ جھینگا مچھلی کی قسم میں داخل نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ بھائی ڈکشنری سے استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ سمندری گھوڑے کے بارے میں ڈکشنری میں لکھا ہوتا ہے سمندری گھوڑا، اب یہ تھوڑی کہ وہ گھوڑا بن گیا۔ تو لغت میں بعض دفعہ ذرا سی بھی کوئی کسی چیز سے مشابہت ہوتی ہے تو اہل لغت اس کو وہ نام دے دیتے ہیں۔ اس کی مثال ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا تیری تصویر سی دل میں کھچی معلوم ہوتی ہے، ایک شاعر نے اپنی محبوبہ کے بارے میں کہا بھائی مجھے ہر وقت دل میں تیری تصویر نظر آتی ہے، وہ تصویر، شاعر اس کو تصویر کہہ رہا ہے تو وہ تصویر تھوڑی ہے جو جس پر تصویر کے شرعی احکام لاگو ہوتے ہیں۔ اور بھی اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ تو جھینگے کو صرف پانی میں ہونے کی وجہ سے اہل لغت نے مچھلی لکھ دیا ہے کہ پانی میں ہوتا ہے تو مچھلی سے مشابہت ہے، لیکن ہم اگر ماہرین سے پوچھتے ہیں جو میڈیکل سائنس کے ماہرین ہیں، یا تو ان کی رائے کا اعتبار ہوگا یا اہل عرف کا اعتبار ہوگا، تو عرف کو دیکھا جائے اور میڈیکل سائنس کے ماہرین کو دیکھا جائے تو دونوں جھینگے کو مچھلی کی اقسام میں داخل نہیں کرتے۔
میڈیکل سائنس سے تو ہم نے معلوم کروایا بڑے بڑے ڈاکٹروں سے جو بایولوجی کے بہت اسپیشلسٹ ہیں، ان سب کا اس پر اتفاق ہے، آپ نیٹ پہ سرچ بھی کر سکتے ہیں کہ جھینگے کا مچھلی کی کسی بھی قسم سے دور دور کا بھی تعلق نہیں ہے. یہاں تک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیکلی اگر گدھے کو انسان کہہ دیا جائے تو اتنا عجیب نہیں ہے، جھینگے کو مچھلی کہنا اس سے بھی زیادہ میڈیکلی عجیب ہے، کیونکہ گدھے کے پھر بھی بہت سارے اعضاء انسان سے میچ کرتے ہیں، ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اس میں، انسان میں بھی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے اور بہت سارے اعضاء، لیکن جھینگے کی سر سے لے کے پاؤں تک کوئی ایک چیز بھی مچھلی سے میچ نہیں کرتی ہے، تو کوئی عضو اس کا مشابہ ہے ہی نہیں، بالکل کیڑا ہے وہ. تو اس لیے میڈیکلی جھینگے کو مچھلی میں شامل کرنا کسی بھی لحاظ سے ممکن نہیں. دوسرا، اگر ہم عرف کو دیکھتے ہیں، میڈیکل سائنس پہ مدار نہیں رکھتے، عرف کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو اگر آپ کسی سے کہتے ہیں کہ جاؤ مچھلی لے کر آؤ، وہ کبھی بھی جھینگا نہیں لے کر آئے گا. وہ مچھلی کی بہت ساری قسموں میں سے کوئی بھی مچھلی لے آئے گا، ہیرا مچھی ہے اور ڈانگرا مچھی ہے اور پاپلیٹ ہے اور کالا پاپلیٹ اور سفید پاپلیٹ اور دھوتر ہے اور سرمئی ہے، پتہ نہیں کراچی میں تو آپ کو پتہ ہے کہ اتنی ساری اقسام ہیں مچھلیوں کی، تو کوئی بھی اٹھا کے لے آئے گا، آپ کو اعتراض نہیں ہوگا. لیکن اگر وہ جھینگا لائے گا تو آپ کہو کہ بھائی میں مچھلی کھاتا آپ کو. تو عرف میں بھی اگر کوئی قسم اٹھاتا ہے کہ میں مچھلی نہیں کھاؤں گا تو جھینگا کھانے سے قسم نہیں ٹوٹے گی اس کی. کوئی بھی اس کو نہیں سمجھتا کہ جھینگا کھانے سے وہ ہانس ہو جائے گا، یعنی قسم ٹوٹ جائے گی. تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ جھینگا بہرحال مچھلی کی قسم میں داخل نہیں ہے. تو میری رائے، اور جو ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب تھے اور بھی بہت سے علماء کی رائے یہی ہے کہ امام حنیفہ کے فقہ میں بہرحال جھینگے کی کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اور دلائل بھی ان کے قرآن و سنت کے لحاظ سے بہت مضبوط ہیں. لیکن پھر بھی علماء ایک بات کہتے ہیں، جو فقہ ہی میں ایک اصول پڑھایا جاتا ہے کہ اگر کسی مسئلے میں اختلاف ہو اور علماء اسلام کا اختلاف ہو، معتبر علماء کا اختلاف ہو، تو پھر اس مسئلے میں شدت جائز نہیں ہے. کیونکہ امام شافعی وہ بھی قرآن و سنت ہی کے محقق ہیں، امام مالک، امام احمد بن حنبل بھی، تو یہ بڑے بڑے ائمہ ہیں. لہذا جھینگے کو اس طرح نہیں حرام کہا جائے گا جیسے کتے اور بلی کو حرام کہا جاتا ہے. خدا نخواستہ کوئی کتا کھا رہا ہے تو آپ اس کو سختی سے روکیں گے، لیکن جھینگا کھا رہا ہے تو آرام سے سمجھا دیں گے بھائی دلائل اس طرف مضبوط ہیں. خاص طور پر اگر کوئی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے تو اسے کہا جائے گا یار تم تو فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہو تو پھر ہر چیز میں فالو کرو. یہ کیا، جب جھینگا کھانے کا دل کیا تو امام شافعی کے مسلک کو فالو کر لیا. تو اس طرح سے محبت سے سمجھایا جائے گا، چھوڑ دے ٹھیک ہے، نہیں چھوڑے تو بھی ٹھیک ہے. تو ایک مسئلہ تو اس میں شدت جائز نہیں ہے. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تجارت جائز ہے، کیونکہ یہ چاروں اماموں کے نزدیک بالاتفاق حرام نہیں ہے. تو کوئی بھی ایسی چیز جس میں چاروں اماموں میں سے کسی ایک کا اختلاف ہوتا ہے تو پھر خود فقہ میں ایک اصول ہے کہ اس کا بزنس بہرحال جائز ہوتا ہے، کیونکہ اہل اسلام کا ایک بہت بڑا طبقہ اس کو جائز سمجھ کے کھاتا ہے، تو اس کے حرام ہونے پر اتفاق نہیں ہے. تو ایسی تمام چیزوں کا بزنس شریعت میں جائز ہے. لہذا اگر کوئی شخص جھینگے کا نہیں بھی کھاتا اور وہ یہی سمجھ، جیسے میں نہیں کھاتا تو میں اس کو جائز نہیں سمجھتا، تو لیکن اس کے لیے بزنس پھر بھی جائز ہوگا. پھر بھی بتا دوں میرا کوئی جھینگے کا بزنس نہیں ہے، کہ مثال دے رہا ہوں میں، پھر بھی اس کے لیے بزنس اس کا جائز ہے، کیونکہ یہ بالاتفاق ناجائز نہیں. عالم اسلام میں بہت سے علماء اس کو جائز سمجھتے ہیں. دو باتیں. تیسری بات یہ ہے کہ جس چیز کی بہت شدید ضرورت ہو اور اس میں ابتلا عام ہو جائے تو پھر شریعت کا ایک اصول ہے کہ اس میں شریعت نرمی پیدا کر دیتی ہے. تو اس لیے میں بھی یہ فتویٰ دیتا ہوں، اور جو سینئر علماء ہیں وہ بھی یہ جو ناجائز سمجھتے ہیں جھینگے کو، وہ بھی کہتے ہیں کہ اگر کسی معاشرے میں صدیوں سے جھینگا کھانے کا بہت زیادہ رواج ہے اور اب اس پوری قوم کے لیے من حیث القوم جھینگا چھڑوانا اس کے لیے ممکن نہیں ہے، تو پھر وہ اس بارے میں امام شافعی اور امام احمد بن حنبل کو فالو کر سکتے ہیں صرف جھینگے کے مسئلے میں. اس کی بہت ساری مثالیں فقہ میں مسائل ملتے ہیں کہ ضرورت کے موقع پر فقہ کو چینج کیا جا سکتا ہے، لیکن خود سے نہ کیا جائے یہ کام، کسی ماہر مفتی سے پوچھ کے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ لوگ خواہشات کی بیس پہ بھی مسلک چینج کرنا شروع کر دیں ذرا ذرا سی باتوں پر، کیونکہ پھر دین ایک سے تماشا بن جاتا ہے. تو امام شافعی بھی ہمارے لیے قابل احترام ہے، امام احمد بھی، امام مالک بھی. تو اگر کسی قوم میں جیسے بنگلہ دیش میں تو وہ اتنا زیادہ کھایا جاتا ہے کہ وہ بچپن سے ہی کھاتے آ رہے ہیں، تو اب ظاہر ہے کتا بلی کھا رہے ہوتے اللہ نہ کرے تو ہم ان کو کہتے بھائی ساری قوم بھی کھائے گی تو یہ حرام ہی رہے گا. قوم کے کھانے سے یا سب کے کھانے سے حرام حلال نہیں ہو جاتا. لیکن جھینگے میں چونکہ اختلاف ہے تو اس اختلاف کا فائدہ اٹھایا جائے گا. اور یہ اختلاف جو فقہا کا نا، یہ اسی وجہ سے اللہ کی ایک رحمت ہے کہ ضرورت کے موقع پر مفتی کے لیے جائز ہوتا ہے کہ وہ اس اختلاف کا فائدہ اٹھائے اور عوام کو گنجائش دے. تو لہذا جو نہیں کھا رہے وہ نہ کھائیں، یا جس قوم میں رواج نہیں ہے وہ بھی نہ کھائیں. لیکن اگر کوئی صدیوں سے ایک قوم میں بہت زیادہ اس کا رواج ہے تو پھر امام شافعی کے فقہ کو فالو کرنے کی ان کے لیے گنجائش ہے. احتیاط تو یہی ہے کہ وہ نہ کریں، نہ کھائیں. لیکن اگر کھا رہے ہیں
تو اللہ سے امید ہے کہ شاید کیونکہ ضرورت ہے, حاجت بن چکی ہے. ایک دو آدمیوں سے تو آپ ایک چیز چھڑوا سکتے ہیں, پوری قوم سے آپ کہیں کہ وہ جو ہے نا وہ چھڑوا دیں, یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ بھی نرمی کی اجازت دی جا سکتی ہے. یہ میری رائے تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی. تو یہ ایک علمی نقطے کی بات تھی اس میں. اور پھر آخری بات وہی جو بار بار قرآن کا موضوع ہے کہ علم کو چھپایا نہ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے علم کی بات کو چھپایا الجم بلجام من النار, قیامت کے دن آگ کی لگام اس کو دی جائے گی کہ یہ زبان حق بیان کرنے کے لیے تھی, تو نے اس کو چھپایا کیوں. اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.